ایک دن جیل میں 1 سال لگتا ہے، 1 سال جیسا لگتا ہے. سہولیت نہیں، کچھ نہیں تھا وہاں پہ. ایک کمبل میں 3 آدمی سوتے تھے. والد کے بغیر آپ نے کیسا محسوس کیا کہ ایک والد کے ہوتے ہوئے بچہ کیسے محسوس کرتا ہے، اور والد نہیں ہو بچہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ والد بیٹے کا زندگی ہے. وہاں سے دھکا دے کے نکالا گیا، ہمیں گالیاں دے کے دھمکا کے ہر دن ہمیں دھمکاتے وہاں سے نکالتے تھے. تو یہاں پہ جب ہم نے اس عوام کو دیکھا، میں نے اس عوام کو دیکھا، میں پھر فل میرے آنکھوں میں خوشی کے مارے میرے آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ قسم خدا کے بلوچ تو ابھی تک بلوچ قوم زندہ ہے. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ عارف بلوچ موجود ہے. عارف بلوچ بھی وہ تحریک کا حصہ ہے جو تربت سے لانگ مارچ کی شکل میں بہت جگہوں سے گزر کے کوئٹہ پہنچا، اور 3-4 دن وہ کوئٹہ میں تھے، اور کوئٹہ سے وہ نکل کے شہروں سے گزرتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد میں پہنچتے ہی ان کو گرفتار کیا گیا. ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہانی کے بارے میں کہ یہ سب کیسے ہوا، اور اپنے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں. عارف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے ہیں. چلو کیسے ہیں؟ عارف بھائی سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ نے تربت سے یہ دھرنا کیسے جوائن کیا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا درد سمجھا. جی میں پہلے وہاں پہ اپنے کام پہ تھا، گاڑی پہ، وہاں پہ مزدوری کر رہا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ کسی بالاس نامی کو شہید کیا گیا ہے. تو وہاں پہ دھرنا بیٹھا ہوا تھا. میں بس اپنا باپ کا تصویر اٹھا کے آیا، دھرنے میں بیٹھ گیا. تقریباً 6-7 دن وہاں پہ بیٹھ گئے. پھر وہاں سے شہید بالاس کی لاش کو دفنایا گیا. آپ کے والد کو کب اغوا کیا گیا اور کیسے اغوا کیا گیا؟ جی میرے والد کو 2013 میں 11 فروری 2013 میں کراچی ماڑی پور سے اغوا کیا، لاپتہ کیا گیا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کیسے اسے اغوا کیا گیا، لیکن ماڑی پور سے وہ اغوا. آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ وہ مزدوری کرتے تھے. جی ہم تربت میں جب دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے تو نہ کوئی بھی نہیں آیا، صرف ڈی سی حسین جان آیا. وہ کہا کہ بس میں نے ان کا وہ مذاکرات کے لیے آیا، لیکن اس کا مذاکرات مطلب ناکام ہوا. پھر بعد میں ہم جب شہید بالاس کا لاش کو دفنایا گیا، پھر ہم وہاں سے نکل آئے. لانگ مارچ کے شکل میں ہم آئے، خزدار نال جگہوں پر ہم آئے، ایسے ریلیاں نکال کے. پھر خزدار میں ہمارا راستہ بھی روکا گیا، کنٹینر رکھ دیا ہے ہمارے راستوں میں وہاں پہ. پھر وہاں سے جب ہم لوگ نکل گئے تو آگے آئے، خزدار میں ریلی ہوا. پھر آگے سوراب میں ہمیں مارا گیا. وہ ظہیر جو لاپتہ ہے اس کا بیٹا ذیشان بلوچ کو بہت مارا ان لوگوں نے، ہمیں بھی مارا، ہمارے پر تشدد کیا. بعد میں ہم جب آئے کوئٹہ میں بھی راستہ بند تھا. کوئٹہ میں آئے، بس شدید سردی میں ہم لوگ جب باہر نکلے، ایک بندہ تو راستہ نہیں کھول سکتا ہے، سارے ہم نکل آئے. تو کچھ لوگوں نے انہی کے لوگوں نے ہمیں پتھر سے مارا، کنٹینروں کو مارا، روڈ پہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان کا شیشہ بھی توڑا. پھر ہم آئے یہاں سریاب روڈ پہ بیٹھے ہیں. دھرنا 4 دن ہم یہاں پہ گزارے، کوئٹہ میں بھی. اسلام آباد جب آپ لوگ پہنچے، آپ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آپ کو کتنے دن انہوں نے اپنے پولیس تھانے میں رکھا؟ جی ہمیں پہلے اسلام آباد میں وہاں جب 26 نمبر پر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہمیں ایک تھانے میں چھوٹا سا حوالت تھا. وہاں پہ ہم 26 لوگ تھے، آدمی تھے. وہاں ہمیں حوالت میں رکھا گیا. تو پھر وہاں پہ ہم 2 دن ہم وہاں رہے. پھر بعد میں ہم نے جب دیکھو آپ ایک دن جیل میں 1 سال لگتا ہے، 1 سال جیسا لگتا ہے. اب وہاں پہ ہم بہت خوار ہو رہے تھے تو بھوک ہڑتال کیا. ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو 2 دن میں رہا کریں گے. تو پھر ہم نے یہ ایسا دیکھا کہ کچھ لوگ 2 دن میں رہا ہوئے، تو ان 2 دنوں میں جو رہا ہوئے تھے آپ ان میں نظر نہیں آ رہے تھے. جی ان 2 دنوں میں وہ رہا ہوئے تھے. مثلا وہ ان لوگوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا گیا. ہم نے خود گرفتاری دی. ہمارے ساتھ لیڈیز تھے، فیمیل تھے، اس لیے ہم نے خود گرفتاری دی. اس لیے ویسے تو جب ہمیں یہاں سے لے کے گئے تو ہمیں ایک تانے میں رکھا گیا. تو وہاں سے پھر ہمیں تانے میں آپ لوگوں کو سہولیت دیا گیا ہے؟ سہولیت نہیں، کچھ نہیں تھا. وہاں پہ ایک کمبل میں 3 آدمی سوتے تھے. پھر کمرے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ بہت چھوٹے کمرے تھے. پہلے سے بھی 3 آدمی اس میں تھا. اس میں واش روم کی بھی سہولت نہیں تھی. بس ایسے خوار ہو کے ذلیل ہو کے ہم 2 دن وہاں گزارے. پھر وہاں سے ہمیں شفٹ کیا گیا اٹک جیل.
ضلع اٹک جیل, وہاں پہ بھی ہمیں کتنے دن آپ لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا؟ 2 دن ہمیں وہاں پہ اسلام آباد میں رکھا گیا اور 5 دن ہمیں اٹک جیل میں رکھا گیا. ان لوگوں نے صرف ہمیں یہ کہا کہ کوئی ایک سپاہی آتا ہے, ایک انچارج آتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو 10 سال رکھیں گے, ایک کہتا ہے آپ کو 20 سال رکھیں گے, ایک کہتا ہے آپ کو 2 مہینے میں رہا کریں گے. وہ پولیس کی وردی میں بھی تھے. ان لوگوں نے ہمیں ذہنی ٹارچر کیا, ہمیں ڈرایا کہ آپ لوگ 10 سال میں رہا ہوگے. کبھی کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ 5 سال میں رہا ہوں گے, اس لیے ہمیں بہت ڈرایا گیا. یہ دھمکانے سے بھی بڑا یہ ٹارچر ہوتا ہے نا, اس لیے ہمیں بہت ٹارچر کیا ان لوگوں نے. اور آپ کے امی نے آپ کو اجازت دیا کہ آپ اس تحریک کو جوائن کریں, ان کے ساتھ آپ جائیں اسلام آباد؟ جی میں امی سے پہلے اجازت لیا. اس نے کہا کہ آپ کوئٹہ تک جائیں. جب میں کوئٹہ تک آیا پھر اس نے کہا کہ آپ واپس آئیں. میں نے کہا نہیں امی, یہاں تک تو کوئٹہ تک تو کچھ نہیں ہونے والا. اگر مجھے جانا ہے تو میرا کیس وہاں پہ رجسٹر ہوگا اسلام آباد میں. ان لوگوں نے, میرے ماں نے مجھے نہیں چھوڑا. پھر میرا چاچو بھی آ گیا اسلام آباد. وہاں پہ مجھے چاچو نے بتایا کہ اب ویسے بھی تم آ گئے اسلام آباد تو 5-10 دن بچے, اب اسلام آباد میں رہو. جب ہمیں ان لوگوں نے گرفتار کیا تو میرا موبائل نمبر بند ہو گیا. تو پھر وہاں بہت پریشان ہوئے میرے ماں. انہیں گرفتاری کے دوران آپ کا موبائل بھی گم گیا؟ جی میرا موبائل بھی گم گیا. پھر وہاں بند ہو گیا میرا موبائل. ہمیں موبائل یوز کرنے نہیں دیتے, سب کا موبائل چھینا گیا, چھین لیا پولیس والوں نے. پھر میرا جب فون بند تھا تو میرے ماں بہت پریشان ہو گئے. وہ ویسے بھی دل کے مریض ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, اس سے گئے میرے چاچو. پھر بہت وہ مریض ہوا ہے, یہی ایک وجہ سے کہ ہمارا موبائل نمبر کیوں بند ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہت وہ پریشان ہو گئے تھے. اپنے گھر کے بارے میں بتائیں. جب آپ کے والد کو اغوا کیا گیا اور لاپتہ کیا گیا, آپ لوگوں نے کتنے پریشانیاں دیکھیں اسی دوران؟ جی جب مجھے اس ٹائم تو میں بہت چھوٹا تھا. کہ کتنے سال ہو رہے ہیں؟ میرے والد صاحب کو 11 سال ہو رہے ہیں. اس ٹائم تو میں بہت چھوٹا تھا, تقریباً 7-8 سال کا تھا. تو میرے والد صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو 3 ہفتے کے بعد میں آیا گھر میں. تو میرے والد صاحب نہیں, اس دن تو میں اور میرے والد صاحب خود نکل گئے راستے. وہ اپنے کام پہ چلے گئے, میں مدرسے چلا گیا پڑھنے. میں نے باپ کو جب نہیں دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا کہ وہ کہاں گئے. مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے والد لاپتہ ہے. تو مجھے یہ نہیں بتایا, مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ وہ گئے ہیں کسی کام سے, آئیں گے. پھر جب دوسری بار میں آیا ادھر نہیں تھا تو میں بہت پریشان ہو گیا. پھر میں نے والد کے بغیر آپ نے کیسا محسوس کیا کہ ایک والد کے ہوتے ہوئے بچہ کیسے محسوس کرتا ہے, اور والد نہیں ہو بچہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ جی بس میں کہتا ہوں کہ والد بیٹے کا زندگی ہے, بیٹے کا زندگی ہے. جب وہ میرے والد صاحب لاپتہ ہو گئے تو 3 سال بعد پہ میں نکل آیا. میں بہت چھوٹا تھا, تقریباً 3 سال بعد میں 10 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا. میں نکل گیا یہاں پنجگور تربت, وہاں کام کرنے چلا گیا. میں اچھا, والد کے بعد گھر آپ چلاتے ہیں؟ جی ہاں, والد کے بعد گھر میں چلا رہا تھا. کتنے بھائی بہن ہو آپ لوگ؟ میں 2 بھائی ہیں ہمارے اور 2 چھوٹے بہن ہیں. سب کا خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں؟ جی ہاں, میرے ایک چھوٹے بھائی ہے, اس کو ابھی تک بھی یہ پتہ نہیں کہ والد صاحب لاپتہ ہے, کسی نے نہیں بتایا. یہ پورے 11 سالوں سے ہمارے گھر میں ایک سچ چھپا ہوا ہے اس کے سامنے. وہ مجھے جب بھی پوچھتے ہیں میں کہتے ہیں دبئی چلا گیا کام کرنے, وہ ایک دن ضرور آئیں گے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ لاپتہ ہیں, نہیں دکھ رہے ہیں. وہ آج تک جب عیدوں میں ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں, یہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں اپنے باپوں کے ساتھ جاتے ہیں, ابو کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے, پکنک منانے, تو ہم بہت, میرا چھوٹا بھائی پریشان ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب لاپتہ ہے, کسی نے اغوا کیا ہے, اس تو یہ پتہ نہیں. وہ بہت پریشان ہوتا ہے نا, اس لیے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نہیں ہے. سارے جاتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ, خوشیاں مناتے ہیں, پکنک مناتے ہیں, عیدوں پہ جاتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, لیکن وہ بہت پریشان ہوتا ہے. اور اسلام آباد سے آپ لوگوں نے دھرنا ختم کیا, وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات آئے, آپ لوگوں نے پریشانیاں دیکھے, گرفتار ہوئے آپ لوگ, اور اس کے بعد آپ لوگ جب کوئٹہ پہنچے اور کوئٹہ میں آپ لوگوں کا بہت ہی زیادہ شاندار استقبال کیا گیا, تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جی بس جب ہم پہنچے کوئٹہ کہ ہم نے دیکھا یہ بہت سارے لوگ, ہم نے کہا کہ پہلے تو ہمیں وہاں سے دھکا دے کے نکالا گیا, ہمیں گالیاں دے کے دھمکا کے ہر دن ہمیں دھمکاتے وہاں سے نکالتے تھے. تو یہاں پہ جب ہم نے اس عوام کو دیکھا, میں نے اس عوام کو دیکھا, میں پھر فل میرے آنکھوں میں خوشی کے مارے میرے آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ قسم خدا کہ بلوچ تو ابھی تک واقعی اس سے ثابت ہوا کہ بلوچ قوم زندہ ہے. لیکن بہت ہمیں خوشی ہوا کہ بڑے شاندار سے استقبال کیا ہمارے
बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ मैं। और कल एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है 27 तारीख को, जी जी और उस 27 तारीख का जलसा लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वो होगा, तारीख में सबसे बड़ा जलसा वो कल का जलसा होगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ़ इलाकों से बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं, आज अभी तक भी हमारे दोस्त नाल से भी पहुँचे हैं यहाँ कोयटा में, तुरबत से भी आ रहे हैं, पंजगुर से बसें भी निकल कर आ रहे हैं। इंशाल्लाह तारीख़ी जलसा होगा, है मुझे उम्मीद है। अपने वालिद के बारे में कि आपके वालिद को रिहा करे और आप बस लोगों को इंसाफ दे। मैं इस्लामाबाद में पूरे 30 दिन वहाँ 1 महीना पूरा गुजारा, लेकिन वो मैं फुल नाउमीद हुआ। बस अभी मैं किस से मांगूँ? मेरा तो पहुँच सकता है तो सिर्फ रियासत से मैं मांग सकता हूँ। मेरा बाप को तो मुझे पता है, ये सारा बलोचों को जो लापता कर रहा है यही रियासत है। ये रियासत ने सबको लापता किया तो जब मेरे बाप भी लापता है, मैं अपना बाप को सही सलामत रियासत से ही मांगता हूँ। मैं एक मज़लूम हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बस मेरा वालिद साहब मुझे चाहिए, सलामत साबित चाहिए, बस नहीं, मैं एक मज़लूमियत के नाते मैं कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब को मुझे लौटा दे। मेरे वालिद साहब के माँ भी मरीज़ होकर हार्ट अटैक होकर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक हम बहुत तकलीफ़ से गुज़रे हैं। मेरे घर में इतने तकलीफ़ें, अगर मेरे घर में कोई आके देखे, खुदा की कसम अगर उसके आंसू नहीं आ गए तो मुझे बता दे। मैं सिर्फ रियासत से यही उसने सिर्फ मेरा वालिद साहब को उसने नहीं लेके गया, उसने एक भाई का भाई लेके गया, एक बहन का भाई लेके गया, एक माँ का लाडला लेके गया, एक बेटी की खुशी लेके गया, उसने एक बेटे का ज़िंदगी लेके गया। ये सारे इन लोगों का सिर्फ मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये सब अपने भाइयों को मांग रहे हैं, ये सब अपने बापों को मांग रहे हैं। मैं रियासत से बस यही अपील करता हूँ कि मेरे वालिद साहब को बाज़ियाब करें। आरिफ बलोच थे, इन्होंने तुरबत से लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया और गुज़रते हुए इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आए। कोयटा में इन्होंने शदीद सर्दी में 3-4 दिन गुजारे और इस्लामाबाद में इनको गिरफ़्तार किया गया। ये सिर्फ रियासत से ये अपील करते हैं कि मेरे वालिद को बाज़ियाब किया जाए, और मेरे वालिद ने अगर कुछ भी किया है तो उन्हें अपने अदालत में पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया।